تختہ دار اتنے بند دیتا انہوں نے. کیوں جی؟ تختہ دار اتنے حضرت خبیب بن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے حضور دے ہاتھ چومے تے حضور دے دسترخوان تو روٹیاں کھادیاں تے پھل اس ویلے بھی دیتا. اے نہیں کہ تختہ دار اتنے خبیب بن عدی نوں انہاں پوچھا سی کہ ہن دس اسی تیرا جسم کٹ رہے ہیں. خبیب بن عدی نال جڑا ظلم ہویا تاریخ وچ کسے نال بھی نہیں ہویا. آپ نو تختہ دار اتنے بن کے پورا عرب آ گیا, بچے آ گئے, عورتاں آ گئے, مرد آ گئے. انہاں آپ دا جسم کینچیاں نال بھی کٹیا, تلواراں نال بھی کٹیا, نیزے نال بھی کٹیا, چھریاں نال بھی کٹیا, چاقواں نال بھی کٹیا. وہ جسم کٹدے کہندے سن ہن تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا حضور جتھے بیٹھے نا اتھے کنڈا بھی انج جائے تے میں اپنی جان تے دے سکدا, حضور وال کنڈا نہیں جان دیندا. توجہ. یہ کہندے پھل اس ویلے دیندا جس ویلے کوٹھی ہوے, کار ہوے, بچے ہون, دو باہر گئے ہون, دو ایتھے پلازے بنا کے بیٹھے ہون, راتی اتنے سارے پیسے لے کے آون, گھر کوئی بیماری نہ ہوے, کوئی دکھ نہ ہوے, کوئی تکلیف نہ ہوے. انہاں دے نزدیک اسلام ہوے جڑا صرف اس ویلے پھل دیندا. تے جدوں تختہ دار تے صحابی رسول بدے ہون, کیوں جی تے جسم کٹیا جا رہے ہوئے تے اس ویلے پھر صحابی رسول ترانہ پڑھ دین, ترانہ پڑھ دین کی لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی. ادھے تو خالی جناب کریک ڈاؤن ہویا, لوگ لبیک دے نعرے چھڑ دیتے. اے تے پھل اس ویلے بھی دیندا جدوں تختہ دار تے بدیا ہوئے تے صحابی رسول دے اوتے بھی حضور دے جناب دین دی گل کرن. کیوں جی انہاں دے نزدیک پھل اس ویلے دیندا جدوں کوئی خطرہ نہ ہوئے, تے جدوں خطرہ ہوئے کہندے پھر لبیک نہ ساڈا کوئی نہیں تعلق. تے جڑے لوگ لبیک دے بارے گلاں کردے نا, اسی ایکو دعا منگدے ہاں بھائی, یا اللہ جدوں قیامت آوے تے انہاں دے منہ وچ حضور دا نام نہ کڈی, کیونکہ اج انہاں نوں حضور دے نام نال پریشانی ہے. اس دن تو پھر کہنا ہے نا حضور اسی پھس گئے, تے اودے نال دی زباناں گنگ ہو جانیاں. کنوں بلان گے جنہاں دا دنیا تے انکار کردے رہے تے کہندے نے سیاسی نعرہ ہے, قیامت نوں پتہ لگ جانا ہے سیاسی ہے یہ سب تو بڑا مذہبی نعرہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. تسی حضرت جی انہاں نوں چارج نہیں کیتا لبیک دے نعرے نال؟ ہاتھ دے تواڈے انہاں نوں پہلے لبیک دا نعرہ لوایا کرو. انہاں دے اندروں سارا کچھ نکلے نا دنیا تے پھر نور بھریا جائے, پھر یہ نعرہ لگنا ہے. انج نہیں لگدا نعرہ, میں تانوں سچی گل دس رہا. دل کدھر ادھر ہوے, زبان انہاں دی کدھر ادھر ہوے تے ویکھ کدھر ادھر رہے ہون, انج نہیں نعرہ لگدا. لبیک دا معنی حضور میں آ گیا, میں آ گیا, میری گردن حاضر ہے, اے معنی ہے دا. یہ رسمن نعرہ نہیں میں اسی لاندے, جنہاں رسمن لایا ہو تو پتہ نہیں کتھے نہ کتھے پہنچ گئے, جنہاں اندروں لایا آج اسی پورا توجہ توجہ. کیوں جی یہ گل نکلی کہ نہیں نکلی؟ یہ تو جی ہمارا لبیک سے تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. تو پھر بھی ساڑھے بارے لوگ گلا کرن پہ کہ جی مولوی پیسے کھا گئے. ساڑھے تو کتنے جی فی رشتہ دار کتنے 2.5 لاکھ روپے جرمانہ تے منقولہ تے غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط. کیوں جی تسی حضور دا نام کیوں لیندے ہو؟ اس بندے دے کیوں تسی رشتہ دار ہو جڑا حضور دی عزت دا پہرے دار ہے. اپنی رشتہ داریاں دے نال ختم کرو. میرے بھائی دا چھوٹا بچہ جڑا اس سب تو لاڈلا سی, وہ بھی اندر 55 سال ہوتے بھی سزا. جرم کے وے جی مولوی خادم دا بھتیجا ہے. تسی پریشان نہ ہو, چلے ہوئے کوئی بات ہے. پوری دنیا میں جو میرا خاندان چنیا گیا اس سے ساڈا وڈا کوئی اعزاز ہے, کمال ہو گئی. تسی ایویں اپنے منہ چہرے ہوائیاں اڈا رہے ہو, خوش ہو اس گل. ایویں نہیں لوگ چلے جاتے گناہ کر کے بدکاریاں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو جرم یہ کہ اس بندے دے رشتہ دار ہیں جیڑا بندہ حضور دی عزت دا پہرے دار ہے. یہ تو خوش ہونا, تسی پریشان. میں تو لو چلے ہو نہیں گل, میں ویسے میں تو ویسے گل کی تھی, تسی پریشان ہو گئے.
یہ تو بڑی اعزاز والی گل ہے، عزت والی بات ہے۔ اساں اور کی جرم، میں اور کی جرم کیتا ہے تواڈے سامنے لانا، کی جرم کیتا ہے؟ یہی جرم ہے کہ حضور دی عزت تے پیرا دیتا ہے۔ گل تو بہت اگے چلی گئی۔ اس طرح پچھلی رات ایک نوجوان آیا، اپنے دے نال دو بھائی بھی سن، دا ماما بھی سی۔ وہ کہنے لگا جی میں امریکہ کسی کام گیا، کمپنی نے بھیجا ملازمت واسطے، ایئرپورٹ تے اتریا تو میرا موبائل انہیں ویکھیا تیری تصویر، وہ مینوں علیحدہ لے گیا، کھولیا تو تیریاں تقریراں۔ انہیں کہا تو اس بندے نو مننا؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا یہ تو دہشت گرد ہے۔ انہیں کہا جیو جا بھی ہے میں دے نال۔ انہیں کہا تیرا نقصان ہو سکتا۔ انہیں کہا کی نقصان ہو سکتا؟ انہیں کہا کچھ بھی ہو سکتا۔ انہیں اور ٹیماں منگائیاں۔ انہیں کہا میرے موبائل چیک۔ انہیں کہا تو اینو کیوں سندا ہے؟ انہیں کہا میرا دل ہے میں دے نال۔ انہیں کہا یہ تو ممتاز قادری نال کھڑیا۔ انہیں کہا یہ بھی کھڑیا تو میں بھی نال کھڑیا۔ انہیں 3 پیپر میرے اگے رکھن، بھائی اتنے رکھ، آسیہ ملونہ دے بارے بھائی چنگی ہے تے مولی خادم دہشت گرد ہے تے ممتاز قادری قاتل ہے، اے 3 گلاں لکھ۔ انہیں کہا میں وہ نال کھڑیا۔ انہیں 5 سال واسطے مور لا کے انہیں واپس بھیج دیتا۔ انہیں کہا میں دسن آیا، کہنا حضرت صاحب تہاڈے نال محبت کیتی بھلا چس بڑی آئی۔ جیڑے نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری، جی اتنے کہہ دینا، کہنا میں لکھ دینا کہ میرا اس نال کوئی تعلق نہیں دے، میرا انہوں لا دینا سی۔ انہیں کہا میں کہندا سی اے شکر کرو میرے واسطے مزید دعا کرو اللہ میرا ایمان بچا لیا۔ اے او منڈا نہ داڑ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی، داڑھی بھی کوئی نہیں سی رکھی۔ او مولوی جی دے بارے تسی گل کرنے ہو تو ذرا پوچھو وہ جڑیاں گلاں کرنا۔ ایتھے تک درد اٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھائی لبیک والے جڑے نو، ٹرمپ نو کیڑا درد ہے؟ چلو ٹرمپ نہ درد بجائے، مودی دا بھی بجاوے، لیکن ایتھے جڑے بیٹھے نے انہوں کیڑا درد ہے؟ کہ سیالوی صاحب دی محفل ہوتے علامہ یوسف صاحب نہیں آ سکتے، مولی خادم نہیں آ سکتا، اور میں آکا ٹرمپ دا درد تے اسی مندے ہاں، کیونکہ وہ تو رسول اللہ دے دین دے دشمنن شروع تو اج بھی وہ دین دے دشمنن، اسی انہاں دے ہندو دا بھی درد مندے ہاں، سکھاں دا بھی مندے ہاں، تانوں کیڑا درد ہے؟ بس تساں اپنا درد دس دیو کہ جناب مولی خادم نے تقریر کیوں نہ کرے۔ او امریکی ایئرپورٹ تے تو درد ہوئے نا بھائی مولی خادم دہشت گرد ہے، تے ایتھے کیڑا درد ہے؟ اے قرآن پڑھنا بھی درد ہے۔ تسی شیرو بدل جاؤ، اپنے آپ بدلو، حضور دے دین نال کھڑے ہو وہ، ہاں نہیں تے اور کئی کرتارپور دے بارڈر کھل جانے نے۔ ہاں مسجداں میں جو سپیکر تے اترے، لیکن رنجیت سنگھ دا مجسمہ تا لایا نا اگلے۔ حضور دی تلوار دی ساری زندگی نفی کی تھی، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ میں آکھو رنجیت سنگھ دا مجسمہ جڑا لایا نے قلعے وچ، تے او دا مجسمہ لا کے تے تھلے تلوار لٹکائی نے، اے تے او تلوار ہے جنہیں مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں، اے تے او تلوار ہے جس دی طاقت نہ رنجیت سنگھ بادشاہی مسجد نو استبل گھوڑیاں تے خچراں دا بنایا، اے تے او تلوار ہے جے دے ذریعے سنہری مسجد وچ گھوڑے تے خچر بدے گئے، اے تے او تلوار ہے جنہ شرف النساء مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود کے، تے اس تلوار نے اپنے زور نہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھودی، قرآن تے تلوار کٹ کے او سکھ لے گئے۔ اے تے او تلوار ہے جے منن والیاں 70,000 پاکستان بندیاں مسلمانوں دیاں دھیاں ہندو تے سکھ چک کے لے گئے، اور ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں، محمد بن قاسم انہوں لین کوئی نہ گیا۔ اے تانوں اس تلوار تے کیڑے فخر ہے جڑا رنجیت قلعہ بنایا اورنگزیب عالمگیر سامنے مسجد بادشاہی، ایتھے سکھ دے مجسمے دا کی کام ہے؟ او سانوں بھی دسو کوئی، ایدہ سوال ایدہ جواب دیو، سانوں بھی کوئی ایدہ جواب دیو۔ اٹھو نہیں تو سب کچھ مجسمے لگ جانے نے۔ او دے تھلے شیر پنجاب لکھیا انہوں نے، اور دسو اے شہاب الدین محمد غوری دے شیر کدھر گیا، اور دسو جناب علاؤالدین خلجی کدھر گیا، اور التمش کدھر گیا، سلطان ٹیپو شہید کدھر گیا، ہاں جد او کدھر گیا، اور دسو اے قطب الدین ایبک کدھر گیا، اور دسو اے اگر انہوں نہیں سی مندے تے داتا علی اجویری کدھر گئے، اور سلطان الہند کدھر گئے، اور سکھ تو آٹا شیر پنجاب ہے۔ دسو جی داتا صاحب تے سلطان الہند بابا فرید تے اے حضرت میاں امیر تے سارے تے اعلیٰ حضرت بریلوی تے مجدد الفسانی، اے سارے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء تے اے سارے، اے شیر کدھر گئے، اور تھلے سکھ شیر پنجاب ہے۔ اسی پہلے میں گلہ کردا سی، لوگ کہنے بڑی ڈاڑیاں گلہ کردا، ہن تے تواڈے سر آ چڑھے نا اگلے، تواڈی تاریخ مٹا کے اگلے رکھ دیتی۔ سکھ جڑا کانا رنجیت سنگھ
ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨਫੀ ਨਾ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲullah ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਵੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ? ਤੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਘਰ 12 ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਾਵੀਲ ਹੈ? हुजूर ने खालिद बिन वलीद ਨੂੰ फरमाया अल्लाह ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਵੀਲ ਹੈ? हुजूर ने मैदान ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ, ਤਸਬੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। फरमाया ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? अबू दुजाना ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। अर्ज की थी हुजूर ਦਾ हक के वे? फरमाया इतनी चले टेढ़ी हो जाए, तस्बीह टेढ़ी हो जाए, जो तलवार टेढ़ी हो जाए। अर्ज की थी हुजूर हो रहा की है? फरमाया जिस हाथ च होवे मैदान च नसे नहीं। अर्ज की थी होर की हक है? फरमाया किसी मुसलमान ते न चले। मौलाना खड़े हो, वो अबू दुजाना किवें चली? तुसी उठो, खड़े हो, किवें चले अबू दुजाना? दसो इन्हां नूं। इंज चले अबू दुजाना, तलवार लैके इंज चले। हुण कोई समझ आई गल? हुजूर केड़ी बात, केड़े मतलब तुसी की करदे हो? इंज चले, मैं सही होंदा मैं तुहानूं सही चल के दिखांदा कि अबू दुजाना किंज चले। तो फिर हुजूर ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है ये चाल। की बनेगा, की बन गया, की ऐसा ऐड जुर्म कर बैठे। कहने जी बैन अल मज़ाहिब आवांगी। इकबाल कहता आज गुलामी दिल बमीरत दर बदन, आज गुलामी रूह गर्दत बार तन, आज गुलामी ज़ोफ़े पीरे दर शबाब, आज गुलामी शेर गाब अफगंदनाब, आज गुलामी बज़्म मिल्लत फर्द फर्द ईवां बईवां अंदर नमर आ यके अंदर क़याम वही दर सुजूद कारोबारश चूं सलाते बेइमाम। इकबाल कहता जदों कौमां गुलाम हो जान तो फिर उन्होंने जवान भी बुढ़े नजर आते, उन्होंने शेरां दे भी दंद डह पाउंदे। इकबाल कहता जदों शेरां दे दंद डह पवन ना, वो कश्मीर चलण दे बजाय फिर लाहौर मैच खेडदे ने क्रिकेट दा। हाँ उधर ऐन उस टाइम जदों मुसलमानां दीयां धीयां चुकियां जा रही कश्मीर विच ते लाहौर मैच हो रहा। मैं तो नहीं पढ़िया, तुसी पढ़िया जी कोई? मैं कोई तारीख इस्लाम विच कोई दसे हो जी गल कि क्यामत गुजर रही होवे कश्मीर विच ते लाहौर विच मैच हो रहा होवे, कदी श्रीलंका की टीम आ रही होवे, 13,000 पुलिस वाले उन्हां दी हिफाजत चले जान, ते जिहड़ी कश्मीर रैप हो रहे हैं कहते नहीं वो तो एक आम हिस्सा है ना कि मैच होना बड़ा जरूरी है। ते जिहड़ा इत्थों लड़न जाएगा जिहाद करन वो पाकिस्तान दा गद्दार है, जिहड़ा जिहाद वास्ते इत्थों जाएगा वो पाकिस्तान दा गद्दार है, ते उत्थे जिहड़ा कश्मीरियां वाल जाएगा तो कश्मीरियां दा दुश्मन है, ते जिहड़ा मैच लाहौर खिडाएगा वो सज्जन है। जिन्हां कश्मीर दी मदद न की सब कुछ होंदियां पल्ले, और जिन्हां कश्मीर दी मदद ना की और सब कुछ होंदियां पल्ले, इत्थे उत्थे दोई जहानी कख नहीं उन्हां दे पल्ले। सानू भी दसो ये गल्लां सानू भी दसो, कोई समझाओ कि मुसलमान ओ चाइना में अल्लाह दा अजाब आया ना और मूसी जांदे जांदे ढह पाउंदे। मैं कहा जदों मुसलमानां दे घरां च तुसीं लुੱਟ मार कर रहे हो, मुसलमानां दे घरां च ना कैमरे लाइन चाइना वाले जेड़े पाक दोस्ती जेड़ी चाइना दी, उन्हां मुसलमानां दे घरां च कैमरे लाइन और कैमरे वेखदे कि मुसलमान खिंजीर ते शराब पींदा है कि नहीं, खिंजीर भी खावे ते शराब पीवे तो फिर वो चाइना में रह सकदा मुसलमान। वो कैमरे चो वेखदे जेड़ा ना उन्हें चुक के लै जांदे। ये चाइना पाक दोस्ती जो है जरा क्यों जी। सूरह मुमतहिना दी इब्तदाई आयात केड़ियां? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ओ ईमान वालेओ मेरे दुश्मनां ते अपने दुश्मनां नूं कदी यार नहीं बनाना। जेड़े रब नूं भी नहीं मनदे इन्हां दे यार। ये तो कुरान दी नसूस दे खिलाफन सारियां गल्लां। सानू भी दसो, मैनू उत्थों दे हज़रत अबी वकास दा मज़ार है ना, उत्थे उन्हां दे इमाम साहब ने मैनू दस्या, वो कहण लगे असीं नमाज पढ़ाण जांदे हां ते पहले कहंदे नचो, इमाम नचेगा तो फिर नमाज पढ़ा सकदा। उन्होंने कहंदे हाथ च कैंचियां वड्डी मुसलमानां दीयां कुड़ियां बाजार च लम्मे कपड़े पाए होवन ते कैंचियां उन्हां दे हाथ च होंदियां, उतो उन्हां दे जिस्म ते कपड़े कट देंदे कि यहाँ। और मस्जिदां उत्ते उन्हां चाइना दा झंडा लाया, उन्हां कहा हम अल्लाह का घर नहीं मानते, ये हमारी मिल्कियत है। ये इन्हां दे यार ते तुहाडे भी यार ज़ाहिर तुहानू चाहिदा ना, तुहानू तो रोड कदी तुसां क्या होंदा ना सानू दीन चाहिदा ते 72 साल इस साल असीं खड़े हो तुसां सानू वोट नहीं दिते।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਆਣੀ ਨਾ। हुजूर फरमाते हैं मार है तो मंजरन कत्तो वल कब्र अफजा मिन्हो। हुजूर ने फरमाया मैं सारे मनाजिर वेखे लेकिन मैं कब्र तो खौफनाक मंजर ज्यादा नहीं वेखे। ये उथे पते लग जाने कि रसूलुल्लाह नाल बेवफाई तो बाद कब्र च हो जा मंजर भी खौफनाक होवे। और हुजूर ने की फरमाया अन्नकुम ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर करीबम मिन फितनत दज्जाल। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ ये वही की गई कि मेरी उम्मत कब्रों में फितने दज्जाल के करीब करीब फितनों में मुब्तला की जाए। हुजूर फरमाते हैं मार है तो मंजरन कत्तो वल कब्र अफजा मिन्हो। हुजूर ने फरमाया मैं सारे मनाजिर वेखे लेकिन मैं कब्र तो खौफनाक मंजर ज्यादा नहीं वेखे। ये उथे पते लग जाने कि रसूलुल्लाह नाल बेवफाई तो बाद कब्र च हो जा मंजर भी खौफनाक होवे। और हुजूर ने की फरमाया अन्नकुम ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर करीबम मिन फितनत दज्जाल। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ ये वही की गई कि मेरी उम्मत कब्रों में फितने दज्जाल के करीब करीब फितनों में मुब्तला की जाए। ऐसे तो हथकड़ियां तो लोग छड़ गए सन लबैक ते दसो फितना दज्जाल जितना कब्र च आजमाइश होवे ते बंदा उथे ईमान ते किवें सलामत रहेगा जे रसूलुल्लाह दी मदद उथे ना हुई जी। ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਆਓ ਓਏ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਓਏ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਓ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਲਓ। ਹੋਰ ਜਨਾਬ 400 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਮੌਲਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ। ਲਿਆਓ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆਓ। ਆਖਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਢਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜੋ ਅੱਜ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਡ ਮੰਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। 50-50 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 500 ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ
500 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, 300 ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਨ ਗਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬਲਬ ਚਲਾਉਂਦਾ, 47,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਜੀ, 37,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ तो देना पड़ेगा, किस्ते कर देते। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਚਲਾਵੇ ਪੱਖਾ ਉਹਦਾ 47,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲਾਵੇ ਉਹਦਾ 5,000। ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਓ, दीन नाल खड़े हो। दीन आएगा तो गल बढ़ेगी। और कायनात जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना। आज वापस आ जाओ दीन की तरफ, रसूलुल्लाह दा दीन नाल खड़े हो। और इहदा कोई तुहाडे कोल हल नहीं। साढ़े लबैक नाल खड़े हो जाओ। जे चाहते हो अपनी नस्लां बचाना ते सिर्फ रसूलुल्लाह दा नारा लाओ, हुजूर असी आ गए, हुजूर साढ़े ते रहम कर दो, हुजूर साढ़े हालात बदल दो, या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल दो। इंज रोवो, राती गिड़गिड़ावो अल्लाह के सामने, रसूलुल्लाह के वसीले पाओ, औलिया दियां रूहां कोलों इस्तिगासा तलब करो, और सहाबा दियां रूहां कोलों इस्तिगासा तलब करो, आले बैत दे कोलों फरियाद करो, हुजूर दी बारगाह विच सैयदा कोल सिफारिश करो, तुसी हुजूर दी बारगाह विच सिफारिश करो, पाकिस्तान दे हालात ठीक हो जाए। इस तो इलावा कुछ नहीं होना। और यही तरीका है, दीन की तरफ वापस आओ। कुरान हुजूर खूहों में सटन जोग है। आला हजरत बरेलवी को पूछा गया भाई कुरान मजीद किवें दफनाना है? आला हजरत सब तो पहले लिखा, फरमाया दफनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुरान बोसीदा हो गया तो उसके तावीज बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाले। ऐ तरीका है कुरान की हिफाजत का। तो आला हजरत बरेलवी फरमाया कि अगर उसको तदफीन करनी है तो फिर उसी एजाज से करनी है जैसे बंदे की तदफीन होती। पूरी कब्र खोदनी है, फिर उसके पूरी जगह बनानी है, फिर उसके ऊपर सलैब रखने हैं, ये नहीं होते मिट्टी पानी। आला हज़रत फरमाया पूरी इज्जत दे नाल कुरान मजीद की तदफीन कर। एवें उत्तों जनाब कितना फासला होना है थले तक, गहरा उत्तों इंज कुरान थले सुट देना। तो किसी मुसलमान का वैसे दिल है मंदा, मैं तो नहीं समझता कोई मुसलमान इंज हरकत कर सकता कि कुरान मजीद पकड़ के धड़प करके तौबा अस्तगफिरुल्लाह आवाज दा बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो बंदा वैसे ही कान बोले हो जान, बंदा आवाज सुने कुरान दी, इंज जमीन ते जा जनाब तशरीफ लै गया कुरान मजीद। सट्टन वाला मुसलमान है, ਉਹਦੇ घर जगह कोई नहीं सी ना, टीवी दी जनाब 10-10 फुट की जगह है। लोग मेहमान बिठाने के लिए उसको क्या कहते हैं जहां मेहमानों को रोटी खिलाते? हाँ, टीवी वाला ते रोटियां वाला ते बावर्ची खाने ते सारे घर जगह है, लेकिन एक कुरान एक फुट कुरान है ते रखने की घर जगह कोई नहीं। टुटे हुए बर्तन घर पे हुए, लेकिन कुरान का एक सफा फट गया तो उन्होंने जाके खूह ही सुटना है। क्यों जनाब? और तुसी दसिया 10 रुपए का नोट नू टेप ला के तू घर रखदा, उन्होंने क्यों ना बाहर उत्थे खूह में सुटदा? तू बैंक जाके बदलाना ते कुरान मजीद के बारे तू असर कर रहे। अपने आप नू बदलो, और कोई तरीका नहीं। असी मैदान लाया होया, पहले तो लोग कहते जी किनू दे ये वोट, असी इस दफा खड़े भी हो गए, लोग नहीं देते। ਇਹਦਾ मतलब है अंदर पलीती है, ये नहीं मतलब कि कोई सामने खड़ा होवे। ये बहाने सारे, ये बहाने रब की बारगाह में चलने कोई नहीं। उत्थे तो गोश्त भी बोल बैठा क़यामत नूं, गोश्त भी गवाही देगा। इत्थे तो लग जानी मोर ते हत्थां गवाही दे देनी, क्यों जी पैरां गवाही दे देनी, फिर गोश्त भी बोलेगा। ते कहेगा ओ तू क्यों बोलिया? उन्हें कहा अंतकन अल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। अज मैनूं उस रब ने गोश्त नूं बुला दिता जिन्हें हर शै नूं बुला दिता। बाज आ जाओ, बस तुहाडे नाल यही गल्लां, और कोई लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं। अपने आप नूं बदलो, अपने घरां नूं कुरान नाल आबा। बल्कि हुण जितने मेरी गल सुन रहे हो ना, जिथों भी कोई सिपारा मिले तो अपने घर जाके कमरे सजा दो रखो। घर वाले आवन जेडे तुहाडे की कहंदे लिबरल रिश्तेदार, तरक्की पसंद, खड़ के पेशाब करने वाले, कहते हैं मौलवी भी कौमी धारे में आए। की मतलब? मौलवियों के पुत्र भी खड़े होकर मूत्र कर। तो कवन आओ यार तेरा प्यो मौलवी सी, वो तो नहीं चेंज करता। उन्हें क्या वो कौमी धारे में नहीं आया था ना, अब मैं कौमी धारे में आ गया। मौलवियों को कौमी धारे च लियाओ। हाँ क्यों भाई खड़े होके मूत्रो भाई, खड़े होके मौलवियों को कौमी धारे च लियाओ कि इन्हों भी खातमुन नबीयीन दा लफ्ज पढ़ना ना आवे। मौलवियों को कौमी धारे च लियाओ कि बैरिस्टर बन के बंदे कुल वल्ला पढ़नी ना आवे। मौलवियों को कौमी धारे च लियाओ कि वजीर होवे दाखला ते उन्होंने कुल वल्ला पढ़नी ना आवे। मौलवियों को कौमी धारे च लियाओ
ایک رکعت پورا پورا قرآن پڑھ جاندے نے جناب. انہوں پڑھن لگا خاتم النبیین نہ پڑھا جائے تو پھر ہس پون. کیوں جی؟ جدو حلف اٹھاون تے مقتضیات نو مقتضیات پڑھن. آہا کیسی بات ہے. مقتضیات نو مقتضیات. وکیل صاحب مقتضیات پورے کلام عرب لفظ ہی کوئی نہیں کہ ہے بھائی مقتضیات کوئی نہیں. مجرد مقضیون اس میں مفعول ہے تے باب افتعال تے لے گئے تے مقتضیات مقتضان مقتضیان ہے مقتضیون کہ مقتضون. تسی دسنا ہے میں بڑی آگاہ تعلیلہ تساں کرنی آن. ہاں مقتضان مقتضیان ہے مقتضیون تے اصل ہوئے. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن. اور سنو بھائی شیرو سنا ایویں بس خالی کہنے جو جدوں اسی جیل جائیے کہتے سبحان اللہ, جدوں گردان پڑھیے تاں بھی سبحان اللہ. کیوں جی کیسی قوم ہے. جیل وچ گئے تاں بھی پیچھے سبحان اللہ. کہا جی سبحان اللہ جی مولوی صاحب جیل وچ چلے گئے. کیوں جی ویسے تسی چنگے لوگ, ویسے میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا جڑے دشمن. تسی بڑے عظیم لوگ ہو. لو سنو گردان سناواں. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین الامر من یقتضی لتقتضى لیقتضی لیقتضى والنهی عن لا تقتضی لا تقتضى لا یقتضی لا یقتضى ظرف من مقتضن مقتضیان مقتضیات. سبحان اللہ. کیوں جی اے بار گردان صرف صغیر پڑھ دیتی, کبیر پڑھن واسطے کافی سارا آدھا گھنٹہ چاہیے. یہ سمجھیں مولوی انج بنتا بھی راتی کوئی شاید سٹی بینٹا سویرے بینٹا پڑھ گئے. انہیں مولویوں کے بارے یہ سمجھویا مذاق تو انجے نہیں سمجھویا. یہ دسو ایک گردان یاد کرن واسطے کتنا ٹائم چاہیے. یہ دیتا جی صغیر پڑھی کبیر پڑھن لگ پتہ لگ جانا. ایک مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ تاکہ مسیتاں میں جناب پینٹ پا کے مولوی نماز پڑھاوے. چاس آئی کہ نہیں. کیوں جی سیروں ننگیا بہن جناب پیچھے بھی سارے ننگے پینٹ پائی ہوئے. امام کیا تھے خطیب کیا تھے جناب امام مقتدی کیا سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. سارے کھڑے ہو گئے. یہ چاہتے پاکستان اے ہونا چاہیے. تسی چاہتے ہو کہ اس طرح ہوئے. تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو قرآن پڑھنا نہ آوے. تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو نماز نہ آوے. تسی چاہتے ہو کہ تواڈے پتر تانوں اللہ زندگیاں دے جانا تے ایک دن ہے جان تو بعد تواڈی قبر تے میری قبر تے سورہ یاسین نہ پڑھن. یہ چاہتے ہو. چاہتے ہو پڑھن تو پھر قرآن پڑھاؤ, پھر دینی مدارس آباد رکھو, پھر مسجداں دی حفاظت کرو. مسجداں دی حفاظت کرو, اپنے امامہ دی قدر کرو. اس وقت تو پہلے کہ حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا, حضور نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا لوگ جہلاں نو اپنا سربراہ بنا لیں. ایک حدیث وچ بھی حضور نے فرمایا لوگ دھکے دین گے کوئی تو نماز پڑھاؤ کہ نہیں مینوں نہیں آندی تو پڑھاؤ کہ وہ کہتا مینوں بھی نہیں آندی. حضور نے فرمایا نماز پڑھانے والا بندہ نہیں لبنا میری امت. اس وقت تو ڈرو. اج اپنے لوگاں دینداراں دی قدر کرو. اے جڑی یہ فلم بنا رہے سن روکی نا, اس فلم وچ انہاں علماء دا چھڈیا کچھ نہیں سی. نعت خان نے نہ کرتوت نہ کیتے تے آخر لڑنا سانو پیا. میں تے بچے ساڑھے چھوٹے بھی موجود ہیں خواتین بھی, میں دستا نہیں اس فلم وچ کی کچھ نہ کر چھڑے سے. تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا جتنا انہاں شاعر اسلام دا مذاق اڑایا تے سانو کہن اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آزادی اظہار رائے ہے. وہ تو پھر ان ساڑیاں بچیاں تے عورتاں گھر سن رہی ہیں نا, میرے کو علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں سمجھاواں گا آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے. ہاں جی وہ تو ہوں سپیکراں تے گلاں کرن والیاں نہیں نا. تھانوں مڑ کے اس قرآن ہی رہ گیا, حدیث ہی رہ گئی, علماء ہی رہ گئے, مشائخ ہی رہ گئے, نعت خوان ہی رہ گئے, قاری ہی رہ گئے, اور تھانوں کائنات کوئی بندہ نہیں ملیا کہ وہ جناب انہاں دے خلاف تسی فلم بناؤ. پورے دین اسلام نو تسی پہ گئے ہو. تو کدی بھی اسی کال دئیے تو پھر گھر نہیں رہنا.
توجہ، میں تو انہا سچی گل کر رہا اسی ذات واسطے کدی کال نہیں دیتی، حالانکہ اسی بھی کام دین واسطے کر رہے ہیں. مولوی خادم دے بارے گل کرنا ایسی کوئی اپنے پیو ساڑھے ہو جڑے 87 بندے اندر گئے، کوئی پنڈ زمین دا مسئلہ سی، کوئی قبضہ گروپ سی، وہ سارا کوئی پٹواری دی نال انہاں دا جھگڑا چل رہے سی. جھگڑا تو انہاں دے وہ تو بیچارے ایسا انہاں نوں تے بھی نہیں پتہ تاریخ کی ہوندی، کیوں جی تے جلسے جلوس کے ہوندے انہاں تے جٹ بندے سن، وہ تو ہڑ وان والے سن، انہوں نے گھروں چک کے لے آئے. انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا کدھر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تو مولوی خادم دے رشتہ دار ہو. انہوں نے کہا انہوں نے کہا پھر چلو مامی تو انہوں پتہ ہے تاریخ لبیک کی ہوندی، تسی رشتہ دار تو دے آؤ. کیوں جی اے باز آ جاؤ، تسی ساڈے نال کھڑے ہو. اسی تو انہوں غلط کدی دعوت دیتی؟ ختم نبوت دے پہرا جڑا اس تے نہیں تو انہوں بلایا. جے تسی آئے ہوندے نا تو اسی لاہوروں ہی کوئی نہیں سی جانا. ہاں تسی آئے ہی کوئی نہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ تے اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھدے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ تے اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھدے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. او قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. اس دن پھر پتہ لگ جانے. رسولان گو میری ختم نبوت تے ڈاکا پیا تو کتے سی؟ اس دن سارا مٹی پا کے آ جانا ہے جنہاں واسطے اج تو حضور نال پیار نہ کر. اسی تو کھلی دعوت دے رہے ہیں پورے مسلمانوں، پورے عالم اسلام نو. اگر چاہتے ہو کہ اس طرح بنن، حضور آ گئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتاباں بھی ختم، اس طرح آبروہاں ساریاں رب نے اپنے حبیب نو دے دیتی. بس حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. اور قیامت تک جڑا عزت چاہتا ہے جتنی حضور دی تعریف کرے گا، جتنا حضور دی عزت دا پیرا دے گا، دین دا پیرا دے گا، رب اتنیاں انہوں عزتاں دے دے گا. بس اور کوئی راہ نہیں رب تک پہنچن کا. حضور آ گئے، بس بات ہو گئی ختم. اور کوئی راہ نہیں اس طرح آبروہاں دا. جے چاہتے ہو اس طرح بنن تو پھر اے یار سپر پاور ہوئے تو میری تقریر والا موبائل بھی اپنے داخل نہ ہونے دے. گل تو وچ کوئی ہے نا، ایٹم بم تواڈے کول، میری تو میں نوں کہندا سی بھائی میرے تو پیچھے پیچھے نسدے سن نا، پیچھے ہٹ کے گل کر. گل کوئی ہے کہندا میں نوں کہندا پیچھے ہٹ کہندا وہ تو اگے نہ. بالکل کہندے میں حیران سی بھائی میرے کو صرف تیری تقریراں تو اس موبائل کو اتنا یرکی جا رہے سن کہ پتہ نہیں یہ مولوی خادم کی بیٹم بم بھر کے بھیجا ہے اس نے. کہندے میرے نال کہندے پیچھے ہٹ کے گل کر، پیچھے ہٹ کے گل کر، پیچھے ہٹ کے گل کر. تے تسی سمجھ سکتے ہو جدوں تسی حقیقتاً محمد عربی دے غلام بن کے تے تسی ایک نعرہ لا دیتا نا بچے اسی آئے اجے انہاں دا مزاج نہیں بنیا نعرہ لاڑ دا، اجے انہاں نوں بولن دیو. اجے الجہاد این کر کے نعرہ لانا ہے، این تھوڑا نعرہ لانا ہے جو تو لا رہا ہے. الجہاد الجہاد این نعرہ ہوتا ہے. اوے الجہاد نہیں، الجہاد جیم تلے زیر پڑھنی جا. اوے سوڑا ہے سوڑا. جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً و جہاداً فہو مجاہدو وجوہدہ یجاہدو جہاداً و مجاہدتاً فذاک مجاہد لم یجاہد لم یجاہد لا یجاہد لا یجاہدو لن یجاہد لن یجاہد لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن الامر منو جاہد
لتجاہد لیجاہد لیجاہد والنہی عنہ لا تجاہد لا تجاہد لا یجاہد لا یجاہد الظرف منہ مجاہد مجاہدان مجاہدات کیوں جی اپنے آپ نو بدلو شیرو حضور نال پیار کرنا ہے اے ہر زمانہ پھل دیندا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء میرے حبیب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، یہ کلمہ طیبہ ہے توتی اکلا میرے حبیب یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اے علم الدین لاہور منجی پیڑیاں ٹھوکے تے تد بھی پھل دے وے تے جا کے جناب راجپال نو چھرا مار دے وے تا بھی پھل دیندا تے میاں والی جیل چلا جائے تے تا بھی پھل دیندا تے مولا علی موڈے تے چک کے حضور کو لے جان تے تا بھی پھل دیندا تے رسول اللہ پیشانی چمن تے تا بھی پھل دیندا تے میاں والی تے تختہ دار تے علم الدین کھڑا ہو جائے تے تا بھی پھل دیندا جے لاہور آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمن تے تا بھی پھل دیندا جے اقبال قبر چ اتر جائے تے تا بھی پھل دیندا جے پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہو کے کمن حضور ساری زندگی نماز پڑھائی کدی دیدار میں نے کرایا آج علم الدین دے جنازے وچ تشریف لے آئے ہو تے تا بھی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا ہاں ہر زمانہ پھل دیندا جے ممتاز قادری پولیس دی وردی پائی ہوئے تا بھی پھل دیندا جے 27 گولیاں مار دے وے کو سار مار کیٹ تے تا بھی پھل دیندا جے ڈیالہ جیل وچ رہے تے تا بھی پھل دیندا جے تختہ دار تے لبیک کہوے تے تا بھی پھل دیندا ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اینکر کے نعرہ لا ایتھوں لے کے ٹرمپ تک جتنے بھی دنیا تے ختم نبوت دے دشمن جرمنی مرزائی انہاں دے یار تے انہاں دے سہولت کار وہ ایک باری ہل جان صدیاں بعد جنگ یمامہ دے منن والے اج نعرہ لایا اینج نعرہ لا میں ہٹا دیواں میں زور لانا ہے زور لا کیا کہو اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے مدینہ پاک کے صحابہ ہون تا بھی پھل دیندا جے جنگ یمامہ چلے جان تا بھی پھل دیندا جے 1200 شہید ہو جان تے تا بھی پھل دیندا جے ہزاراں کٹ کے خیمے پہ ہون تے تا بھی پھل دیندا جے عمارہ پتر کٹائے تے تا بھی پھل دیندا جے اپنا بازو جنگ یمامہ کٹا دے تے تا بھی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا ہر زمانہ پھل دیندا ایک ہی مت ہر زمانہ قرآن دا فیصلہ ہے توتی اکلا کل حین باذن ربہا یہ ہر زمانہ پھل دیتا کیوں جی مجدد الفسانی سرہند وچ جناب اپنے مسند تے بیٹھے ہون تے تا بھی پھل دیندا جے جہانگیر ظلم کر کے قلعے بھیج دے وے تے اوتھے بھی پھل دیندا تے پھر جہانگیر دے کے گردن نہ جھکے تے اوتھے بھی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا یہ نہیں کہ صرف روٹی کھاندے ہمارا سرکار کا بڑا کرم ہے ہاں جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے تو اس ویلے کہے سرکار بڑا ہی کرم ہے یہ ہتھ کڑی نہ لگی ہوئے تاں بھی پھل دیندا جے لگی ہوئے تاں بھی پھل دیندا ایک ہی مطلب ہے ہتھ کڑی دی واری آوے تو پتہ کہ نہیں جی میرا تعلق ہی کوئی کیوں جی سرکار دے نام تے ہاتھ چومرے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دیندا جدو ہتھ کڑی لگی ہوئے اس ویلے بھی پھل دیندا جے حجرے وچ بیٹھے ہوئے تاں بھی پھل دیندا تے قلعہ گوالیار دے دیواراں دے اندر مجدد بیٹھے ہون تاں بھی پھل دیندا کیوں جی ہر جگہ ہر زمانہ پھل دیندا ہر زمانہ پھل دیندا ایک اس طرح مولانا سید کفایت علی کافی حدیث پڑھاندے بھی پھل دیندا بابا جدو انگریز پکڑ کے لے کے راتی استریاں پھیریاں جسم تے اے ادوں بھی پھل دیندا
تے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے نعت پڑھ رہے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ پیروں تے استری پھری ہوئے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے پھندے دی طرف جاندیاں جاندیاں نعت پڑھ دے وے تے انگریز جناب نکمن انہوں ہویا کیوے فرمایا ہوئے جے مسجد دے حجرے تے پھل دے دا چاہے جو حضور دے نام تے تختہ دار تے ہی پھل دے گا۔ توجہ اے علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی تے بہ کے پڑھن والا شہزادہ، ہاتھی تے پڑھن امام فضل خیر آبادی دا پتر ہاتھی تے پڑھن جائے دین تاوی پھل دیندا، یہ دین دی خاطر کالے پانی چلا جائے تے انگریز موئی دا لباس پوا کے مٹی دا ٹوکرا سر تے رکھ دے وے تے اس ویلے بھی کہے فدایت محمدن خیر البرایا، ماں کمینے ہو یہ اس وقت بھی پھل دے رہا۔ اے انگریزاں دے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی پھل دیندا، کیوں جی اس طرح مسیح تے حجرے چ نہیں دیندا، یہ ہر جگہ پھل دیندا۔ ایک اسلام دا ایک کمال ہے، اللہ نے فرمایا توتیو کلا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا، کیوں جی آج دے مسلمانہ سمجھ لیا نہیں 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 یہ بدر اچ پھل نہیں دینا، مدینے چ آسانی نہ بندہ روے پھر پھل دیتا۔ انہیں یہ سمجھا ہویا، انہیں یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مار دے من یہ اس ویلے پھل نہیں دیتا، یہ کیا بات ہوئی؟ امیر حمزہ دے جگر کلیجے کٹ دیتے جانے تامی پھل دینا، یہ امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دے من اے رسول اللہ دے مبارک کندھیاں تے حسین سوار ہونے تامی پھل دینا، یہ حسین دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دے اس ویلے بھی پھل دینا۔ ایک ہی مطلب ہویا جناب، اتھے تو پھر حسین اتھے پھل دے وے، امام علی مقام دسیا اتھے بھی پھل دینا، جدو موقع دین دا آ جائے اتھے بھی پھل دینا، ایک ہی مطلب ہے۔ اور سوکھے ویلے جناب نہیں بڑا بڑا کرم ہے کرم ہے، اتھے امام علی مقام فرمایا اتھے بھی کرم سی تے اتھے بھی کرم ہے، یہ ہر جگہ پھل دینا، ہاں اتھے بھی کر اتھے بھی ہر زمانہ پھل دینا۔ لو جی کفر دی مثال رب نے کی بیان فرمائی، اتھے بین المذاہب امہنگی ومثل کلمۃ خبیثۃ، ہندی مولی خادم خبیث کہتا ہے، میں نے کہا تو قرآن کہتا ہے، کیوں جی مولانا؟ کہاں جی کتا کہتا ہے، میں نے کہا جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے فمثلوا کمثل الکلب نہیں کیا، بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے گل کر بیٹھا تے ایسی مستجاب الدعوات تے بڑا بڑا صوفی، لیکن صوفیت اس وقت ہی تک کیا ہے جدو تک نبی دی غلامی ہوئے، ہاں اس تو بعد پھر اگر نبی دی غلامی نہ رہے تے فمثلوا کمثل الکلب، مستجاب الدعوات بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے کل کر بیٹھا تے رب نے کی فرمایا فمثلوا، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یہ قرآن ہے، اخلاق سے بات کرے جی، اور میں نے کہا قرآن بھی نہ پڑھے، اس کی مثال کس کی ہے جی؟ جو نبی کے بارے میں بات کر جائے، مثلوا کمثل الکلب، آگے کی رب نے فرمایا ان تحملوا یلہث او تترکہ یلہث، انہوں مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردہ، انہوں نہ مارو تاوی جھک جھک کردہ، اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، کیوں جی اے ٹاؤں ٹاؤں کردہ، انہوں مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردہ، نہ مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں۔ اس کی میں دیسو نا قرآن نے نہیں بیان کیتا، کہیں جی مولانا گالیاں، میں کہا اسی تا جی بیان ہی کدے نہیں کیتا اسلام تیرے سامنے، تو تا انگریز دیاں جی اینکا لا کے اسلام پڑھیا تو او دے او شراباں بھی پیون بدکاریاں بھی کرن، میں بڑا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، اور دنیا دا ہر گناہ کرن، مرد مردہ نہ شادیاں کرن، عورتاں عورتاں نہ شادیاں کرن، او پھر بھی معذب، جیسی اپنے نبی دی عزت تے گل کریے تے دہشت گردی، خدا دا خوف کیتا کرو، کوئی گل سمجھا کرو، کوئی گل ہر جنے لایا گلی او دینا ٹر چلی، کدی تسی پوچھا اور تسی پورے عالم اسلام نو لتاڑ کے رکھ دیتا، لکھاں مسلمان تساں شہید کر دیتے، ایک چوڑی دی خاطر پورا کفر جمع ہو گیا، تساں حضور دی عزت دی خاطر بیٹھ کے تبصرے کرنے واپس بیٹھ، اتنے بغیر دلیل تو حضور نال پیار ہے، کیوں جی بغیر دلیل تو پیار ہے۔ میں اوتے بڑے سج دج کے بیٹھے سن نا پسرور بار وکیل، بھائی اج تے مولانا نو اسی ڈا دینا ہے، میں آکھا وہ جنہ اسی جنہ دا کام کر دے وہ ڈائن تے نے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جنہ دا اسی کام کرنے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا،
خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. وہ تو بڑے تیار تور ہو کے بیٹھے سن. میں جب گل کی تھی نا, میں کیا ہوئے فتح مکہ والے دن رسول اللہ ان مبارک دستار اتاری ایتھے تک حضور دستار اتاری ایتھے تک. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے, عرض کی تھی حضور گستاخی رسول ابن قتل و متعلقم باستار الکعبۃ. حضور تسی فرمایا وہ گستاخ نو قتل کر دے, وہ تو تھلو کعبے دے غلاف نہ جا کے ادھی جگہ جا کے لپٹ گیا, ایک طرف کعبے دی دیوار ایک طرف کعبے دا غلاف. ہوں فرماؤ حضور نے دستار بعد چتاری, گستاخ رسول دا فیصلہ پہلے کیتا. حضور نے چکیا فرماؤ اقتلوا, اس کو وہی قتل کر دیا. بس پھر وہ تواڈے وکیل سارے انج ہو گئے. کیوں جی؟ میں پھر انہوں نے دسیا, میں آقا رسول اللہ جدوں چلے نا مقام عرج تو حضور روزے نال سن, ساری کائنات دیاں ساری گلاں اتھی ہیں. حضور نے اپنا سر اقدس تے پانی جایا, صحابہ او منظر بھی تے او جڑا نا حالات بھی او بھی اپنے قلم بند کیتے. حضور نے پانی سر اقدس تے انج پایا تاکہ قیامت تک میرے امتی نو روزہ لگ جائے تے او سر تے پانی پا لوے. حضور پھر اگے چلے. طلوب اور عرج دے درمیان جدو رسول اللہ پہنچے تے صحابہ کہندے نے اتھے کتی سوئی پئی سی, کتی تے اودے بچے اودا دودھ پی رہے سن. رسول اللہ جدو قریب آئے تو کتی انج تہرو این مسکینہ والی اکھاں بنا کے کیا حضور 10,000 غلام گزرنے دا مطلب ہے میں بھی اج مر جانا ہے, میرے پترا بھی مر جانا ہے, میرے بچے بھی مر جانا ہے. تے فامر جمیل ابن سراقہ ان یقوم حذاہا, حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی نو فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ تے برابر, نہ کتی نو کچھ ہوے نہ کتی دے بچے نو کچھ ہوے. میں کہا کتی بھی بچ گئی, کتی دے بچے بھی بچ گئے, لیکن ایک انسان کعبے نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا. بس ایس مسئلے نو سمجھن دی ضرورت ہے. ہاں جی کہن جی بڑا اسلام. میں کہا کتی بھی بچ گئی, چلے آؤ کتی دے بچے بھی بچ گئے ہو, اتنے کریم ہیں. صحابی نو تے کھڑا کر دو, میں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. جیڑے بھی دور ادھروں گزرو بھائی, ادھر کتی سوئی پئی, یہ بچے نو نقصان نہ ہو جائے. کیوں تے اگر انسان ایک طرف کعبے دا غلاف نے سمجھے سی اج کعبے دی دیوار تے کعبے دا غلاف میں نو بچا لینا ہے, لیکن حضور کا گستاخ تو وہاں بھی نہ بچا. تم کیا جس کو اٹھا کر لے گئے وہ بچے گی اللہ کے غضب سے, وہ بچ نہیں سکتی. تے جنہاں انہاں نال معاونت کیتی بچنا انہاں بھی کوئی نہیں. اے رب دا غضب آنا ہی آنا ہے. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. ہاں اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. وہ تو اچھی آواز نہیں کہندی, اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرو. میں کہا جی یہ تو پھر رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ یا اللہ ہن حضور دی آواز تو اچھی ہو جائے, آواز تو بندہ کافر ہو جائے. یہ تو رب نے فرمایا نا کہ آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بندہ یہ تو رب نال گل کرو نا, ساڈے نال کیوں بک بک کر دے ہو؟ جس اپنے حبیب بنا کے بھیجا, اتنی شانہ دے کے بھیجا, رب نال گل کرو. اساں تو کلمہ جے پڑھیا انہاں دا کھاندے جے ہاں تو پیرا دا دینا ہے, چاہے کسی نو چنگا لگے چاہے کسی نو ماڑا لگے. خاک ہو جائیں ادب چل کر مگر ہم تو رضا, اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہاں جی گلاں کرنے ہو تسی ساڈے بارے بیٹھ کے جناب, او خنزیر بھی کھان تے مہذبن اسی قرآن و حدیث بیان کریے تے دہشت کر. مولانا گالیاں دیتے ہیں, مولانا جلن کوئی گالیاں دیون, گالیاں مولانا نہیں دیتے, مولانا صرف آئینہ دکھاتے ہیں. ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں, آئینے تو وہی کچھ دکھانا ہے جو کچھ ہے. کدی بھی میں کوئی جلاں گالیاں دوں, میں تو حدیث کے ترجمے کرتا ہوں. کیوں جی؟ مثل المنافقۃ کشاۃ العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و تعیر الی ہذہ مرۃ. کی ترجمہ کرو, منافق کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی. باتیں کرتے ہو, پتہ نہیں ہے تو پھر دین پڑھو. انگریزانہ عین کا لا کے دین سمجھ نہیں آتا, دین محمد رسول اللہ دی غلامی نال سمجھ آتا. بالکل قرآن گھر میں رکھو, سامنے سجا کے لبرل آمن, یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا اللہ کا کلام رکھا ہے. اور کیا کہا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں برکت ہو, میرے بچے قیامت تک مسلمان رہیں, میں گھر میں پڑھوں تو خیر و برکت آئے, رزق میں برکت ہو, مجھے قرآن دنیا کے دروازوں سے بے نیاز کر دے. این لوگوں گل کرو, نہیں وہ بچوں نے ادھر پڑھتے پڑھتے رکھ دیا, ادھر تو ٹی وی ہوتا تھا, قرآن کیسے آ گیا؟ گھر تو تسی قرآن چھپا کے رکھیا رشتہ داراں کولو. نہیں یہ بچہ رکھ گیا تھا, میں نے تو ادھر رکھا تھا, ادھر آ گیا. اچھا تم اپنے رشتہ داراں دے سامنے قرآن رکھ کے بھی شرمندہ, تو کی دنیا تے کرنا ہے؟
تو کی دنیا تے کرنا ہے انج گل ہے میں تانوں سچی یہ گل دس پورے گھر 5 کنال دے مکان وچ پھر کے ویکھو قرآن دی کوئی باری نظر آ جائے تو جہیز دا بھی بچیاں دا قرآن لوگ چھپا کے لے جاندے لوگ کہن گے اپنی بچی نو قرآن دیتا باز آ جاؤ باز آ جاؤ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے منزل و مقصود قرآن دیگر است اقبال کہندا رسم و آئین مسلمان دیگر است اقبال کہندا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے مسلمانوں دا اپنا طریقہ کار ہے یہ تو کہندے نہیں اے بات نہیں بس ٹھیک ہے بچے کو پڑھا دے لیا نہ بچیا زیادہ قرآن دے نیڑے نہ جاویں کیونکہ زیادہ تو چلا گیا تو پھر تو محمد بن قاسم بن جانا تو زیادہ بنیا تو پھر تو طارق بن زیاد بن جانا ہے پھر تو کشتیاں جلا دینیاں پھر تو جناب تو کتنے نہ کتنے چلے جانا ہے اپنے آپ بچاؤ نہ قرآن اپنے بچے نو گھر چ روا جائیں کھل کہہ جی قرآن دی جناب قرآن ہے قرآن دی تفسیر ہے سیرت طیبہ اے تے حضور دا جمال ہے اے حضور دا سراپا حسن ہے دے وچ سر اقدس تو لے کے ناخن مبارک تک اے میں حضور دی جناب سورت دی کتاب رکھی ہوئی شمائل رکھی ہوئی میں روزانہ اپنے پتروں نو دستا ہوں میرے پتروں جان دیو رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا لوگوں نے گل دس جی لبرل رشتہ اول تو لبرل رشتہ داروں ہونا ہی نہیں چاہیے وہ جان جدھر جانا ہے انہوں نے تو بے دین کر کے مار دیں گے ہاں گھر میں قرآن رکھو سجا کے رکھو قرآن لاؤ جی اور آخری میں حدیث پاک پڑھن لگا جنہیں سننی وہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اتو ہاتھ کھڑا کیتا وہ بالکل تھلے کر لوے بھائی لو جی اور پھانسی گئے اینج نہیں ہاں دلوں جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا پورا ہاتھ اینج کرے گا تو پھر حدیث پڑھی جائے گی پورا اینج نہیں پورا ہاں دو میں اینج کر کے بالکل لو جی ہوں پھر سنو پڑھ دے وہاں عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي علا وكان مصطفى عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها تعلق بي شيئا فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما حرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة